وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو حفیظ طائب صاحب کی وسیع کے سلسلے میں ایک محفل تھی، تو انہوں نے ذکر کیا دلی کا، حضرت نظام الدین اولیاء کے، اور پرانا واقعہ یوں بیان کیا کہ وہاں ایک صاحب تھے اور وہ گرا کٹ بہت مشہور جیب، اور ان کے ایک شاگرد تھے اور بڑی سخت وہ کوئن پانی میں پوری ٹریننگ تھی، اور وہ جو پیسہ آتا تھا وہ تقسیم بھی کر دیتے تھے، وہ بھی عجیب ان کا کچھ سلسلہ تھا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہاں مجمع لگا اور ایک لڑکا تھا جو نوعمر، تو اس سے وہ باز پرس کر رہے اور اس کی پٹائی بھی ہو رہی، اور وہ سب مجمع اکٹھا ہو گیا کہ کہاں ہے وہ، خالی ہاتھ آ گیا وہ واپس۔ تو اب وہ بچے سے کسی نے کہا کہ اس سے بھی پوچھ لیں، تو وہ بچہ جو ہے جو گرا کٹ ہے یا جیب کترا جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا احوال بھی سن لیں خواتین و حضرات۔ وہ کہنے لگا جی میں ایک شخص سے ٹکرایا اور میں نے اس کی جیب سے پرس نکال لیا، جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، تو میں نے جا کے اس کا پرس اس کو واپس کر دیا۔ تو وہ کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ نہیں کہہ رہا، تو کیا کیوں ایسا؟ تو وہ بچہ یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی کہ آپ کے بندے نے میرے بندے کو ایسے نقصان پہنچایا، تو میں کیا کروں؟ تو اس وقت وہ صرف یہ کہہ رہے تھے عزیز صاحب کہ یہ ایک گرا کٹ کا عالم ہے محبت کا۔ ہم کیسے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کسی کے زخم پہ مرہم رکھ کے، کسی گرے کا ہاتھ پکڑ کے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے، ایک مسکراہٹ کے ساتھ، ایک پیار کے بول کے ساتھ، سبحان اللہ۔ کتنی ساری چیزیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ فصیح بھائی جب یہاں آتے ہیں تو ہم ایک اندر ہی اندر ایک ندامت کے موڈ میں ہوتے ہیں، سچ اگر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، ہم ڈسٹریکشنز کے مارے ہوئے ادھر ادھر، اور یہ کلیئر ایسے ہی نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وائبز جو ہے نا، یہ سکرین بھی حائل نہیں ہوتی اس کے درمیان میں، یہ آپ تک بھی پہنچتی ہیں ماشاءاللہ۔ ایسا فضیل بھائی آپ کے حوالے سے تو پھر ریاض صاحب کے لیے اتنی دعائیں فرماتے ہیں، آپ کے والد گرامی کے لیے۔ مجھے انہی کی دعائیں ہیں حضرت، مجھے انہی کی دعائیں ہیں جو میں آج اس مقام پر ہوں۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے بہت دعائیں کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بچوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی، میری وائف نے میرے لیے بہت دعائیں کی۔ بڑا کم ہم ذکر کرتے ہیں ویسے اپنے بچوں اور بیوی کا، آپ نے کبھی غور کیا یہ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ لیکن آپ کرتے ہیں، یو میک اٹ اے پوائنٹ۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بچوں اور میری وائف نے میرے لیے جتنی دعائیں کی ہیں، میرے والد صاحب کے بعد سب سے زیادہ دعائیں مجھے ان کی ہیں۔ اللہ، مردوں کو ذرا یہ لگتا ہے کہ اگر پتہ نہیں وہ اپنی بیوی کی دعا کا ذکر کریں تو شاید ان کی کوئی مردانگی پہ حرف سا آ جاتا ہے شاید۔ نہیں، استغفر اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے امور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے سارے کرائٹیریاز فرق ہیں حفیظ حضرات جو ہم نے بھی بنائے ہوئے، پھر ہم اس کے مطابق اس کی ایک قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ اس میں میں کے اندر میں ایک عجیب و غریب بڑی ایک ظالم چیز ہے یہ میں ہی کرتا رہ جاتا ہے بندہ، پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو آصف صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پہ، اور لائن کٹ بھی گئی، اب اگلی ٹیلی فون لائن۔ میں نے آپ کا ایک کلام سنانا میرے ذہن سے نکل گیا کہ میرے ایک دوست دبئی میں ہیں۔ جی جی، ابھی میں رمضان شریف میں نے پہلا روزہ بھی دبئی میں رکھا، اچھا جی، تو ان کی خواہش تھی اس کلام کی، تو وہ میں اس کے 4 شعر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ بالکل ٹھیک، کل میں بھول گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی عالیہ بی بی آپ کراچی سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عالیہ بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام عالیہ، کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل، آپ کا پروگرام دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد عطا فرمائے جو ہم آپ میں دیکھتے ہیں، اور یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب میں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے جھوٹے ہی آنسو نکل آئیں، لیکن وہ نہیں نکلتے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ۔ عالیہ میں تو بڑا غرض کا آدمی ہوں، چھٹی قریب ہے، تو میں نے کہا کہ چلو وہ کیا کہتے ہیں شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے کہ کیا کرایا تو کچھ ہے نہیں، تو کہا کہ معافی مانگ لیں پھر۔ یہ کسی کے نصیب میں ہوتی ہے بات۔ سلامت ہے۔ اور میں نے نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ یہ میں بہک سکوں۔ ہاں میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، ضرور سناؤں گا یہ۔ اور دوسرا میں نے یہ بتانا تھا آپ کو کہ پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ پرسوں میں پراٹھا بنا رہی سحری کے وقت، تو آپ یقین کریں گے کہ اس پہ ایسے اللہ لکھا جیسے خطاطی کی ہوتی ہے نا، میں حیران ہو گئی۔ اور میں نے وہ فیس بک میں وہ دیا ہوا ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے، وہ فہد شیرازی کے نام سے ہے،
تو آپ پلیز چیک کیجیے گا اور مجھے بتائیے کیا میں غلط میری ویژن ہے یا صحیح. آپ فصیح بھائی کا فیس بک سے کتنا تعلق ہے میں پوچھ لیتا ہوں آپ کا؟ مجھے انٹرنیٹ بالکل استعمال کرنا ہی نہیں آتا. الحمدللہ میں اور فصیح بھائی اس میں بھائی ہیں بالکل, دونوں بھائی. ہمارا دور دور تک انٹرنیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. میل میرا مطلب بس آپ ہماری آنکھوں سے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ شام کو میری کال ملے نہ ملے, آپ نے صرف ایک کوشچن کوکر صاحب سے کرنا ہے کہ جی یہ جو قضائے عمری ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا وطروں کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے؟ اچھا جی, کائنڈلی یہ کوشچن ضرور کر دیجیے گا. اور یہ میں بہک سکوں جی فرض اور واجب دونوں کی قضا ہوتی ہے, ہم تفصیلی بات بھی کر لیں گے. ایک گزارش آپ سے صرف یہ کرنی تھی, وہ بھی غرض کی گزارش ہے, جب پراٹھا بنائیں آپ ہمیں یاد ضرور کریں. سلامت رہیے, سلامت رہیے. بہت شکریہ عالیہ, بڑی مہربانی. ایک سپریم بریک کے بعد خاتون آزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا, تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یاد ہے مجھ کو دور پر تیری وہ لنترانیاں, ان سے کہا نہیں آپ کو سب دکھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور میں جب کبھی حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف پر حاضری دیتا ہوں تو یہ کیفیت الحمدللہ اکثر میرے پر ہوتی ہے جو میں اس شعر میں بیان کر رہا ہوں. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑے کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑے کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجلیاں, کیوں نہ دلے
رخ سے نقاب اٹھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضیل مجھے اس سے یاد آ رہا تھا کہ آپ کو درود کی لوری کون سی یاد ہے پہلی جو آپ نے بچپن میں سنی ہو؟ عموماً اسی طرح سلاتے ہوئے بچوں کو کچھ درود پاک کی لوری ایک بنا لی ایک جائے. تو یہی درود جو میں نے پڑھا ہے جی اور ایک وہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ جو اس سے میں نے آغاز کیا. بالکل صحیح. وہ کیسے ذرا کچھ تھوڑا سن سکیں گے صرف؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا صاحب جمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میں نے چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کو دیکھا ہے، ان کی اماں جب لوری بدلتی ہے نا تو پھر وہ توتلی آواز میں کہتے ہیں صلی اللہ شاؤ وہ سنا، اور وہ سنا کے سو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی کیسی تربیت کا حصہ ہے حفظی بھائی، اور کتنا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں اس عمر میں جو یہ والی میری کمیونیکیشن؟ ابھی نواسی امریکہ سے آئی ہوئی ہے. جی میں آپ حیران ہوں گے، میرا خیال اس کی عمر ابھی 1.5 سال ہوگی. جی جہاں کوئی بھی شخص نواز شریف ٹی وی پہ پڑھتا ہو وہ فوراً لوگوں کو کہتی کہ دوپٹہ لو سر اوپر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تربیت الحمدللہ. اور وہ آپ جو ماحول ہے وہ الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ایک فون کال دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے، اور 15 منٹ ہمارے پاس ہیں. آپ نے پنجابی کلام کا ذکر کیا تھا. میں پنجابی کلام آپ کو سناؤں اور گا، اور میں آپ کو اپنے والد صاحب کا لکھا ہوا پنجابی کلام. اچھا پنجابی میں بھی حفظ بھائی؟ میں آپ کو پہلے سناؤں گا، اس کے بعد میں پھر آپ سے پوچھوں گا کیسا لکھا ہوا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے دل ہو کے دل دے وچوں نعرے نکلن نیم دے. بے دل ہو کے دل دے وچوں نعرے نکلن نیم دے. میں ولوں کیوں بے پرواہی آقا، میں ولوں کیوں بے پرواہی مالک لطف عمیم دے. نوری رل مل جھمبر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون. نوری رل مل جھمبر